محمد 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 نبينا محمد نبينا وأمه آمنة محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مخالفت کی تیسری صورت قصے کہانیاں اور گانا بجانا اور تو پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اس میں الجھائے رکھنا، یہ طریقہ اختیار کیا گیا. نضر ابن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم پر بڑی مصیبت آن پڑی ہے کہ تم اس شخص کا کوئی توڑ نہیں لا سکے. جب وہ جوان تھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے، سب سے زیادہ سچے تھے، تم انہیں سب سے زیادہ امانتدار کہتے تھے. اب جب وہ بڑھاپے کی طرف قدم رکھنے یعنی کمپٹیوں پر سفید بال ہیں اور دھیڑ عمر میں جا رہے ہیں تو تمہارے پاس کچھ ایسی باتیں لے کر آئے. کبھی تم ان کو جادوگر کہتے ہو لیکن وہ باخودہ جادوگر نہیں، اور ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پونگ دیکھی ہے لیکن وہ ویسے نہیں. تم کہتے ہو وہ کاہن ہے لیکن وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں. تم کہتے ہو وہ شاعر ہیں، باخودہ وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے شعر بھی سنے ہیں، اس کے اصناف بھی ہمیں معلوم ہے. تم کہتے ہو پاگل ہیں، باخودہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے، نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ بہکی بہکی باتیں ہیں اور نہ اس طرح کی گفتگو ہے. تو قریش کے لوگوں سوچو تمہارے پر ایک بڑی پریشانی اور بڑی مصیبت آ چکی ہے کہ کیسے تم اس کا مقابلہ کرو. اس کے بعد نضر ابن حارث ہیرا گیا. ہیرا ایک شہر کا نام ہے اور وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے. پھر واپس آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی بات کرتے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے، قرآن کی بات کرتے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے تو یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں ہیں. اس کے بعد فارس کے بادشاہوں اور رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا. پھر کہتا کس بنا پر محمد کی باتیں، یہ محمد کی بات یا محمد کا پیغام مجھ سے بہتر ہے. گویا قرآن کے مقابلے میں اس شخص نے، نضر ابن حارث نے، افسانوں، قصوں، کہانیوں، داستانوں، فکشن، ناول، شارٹ سٹوریز کو جو ہے پروموٹ کیا کہ قرآن جو ہے وہ نہ سنا جائے بلکہ اس کے مقابلے میں یہ چیز سنی جائے. اور ساتھ اس کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ میرا پیغام جو ہے، میری بات جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے. تو یہ بھی ایک صورت، ایک مخالفت کی صورت تھی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا. دوسری ایک اور صورت جو نضر ابن حارث نے اختیار کی کہ اس نے چند لونڈیاں خرید رکھی تھی. جب کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف توجہ کر رہا ہے، تو اس پر ایک لونڈی جو ہے اس کی ذمہ داری لگا دیتا، اس کی ڈیوٹی لگا دیتا، اس کو مسلط کر دیتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ، اسے گانے سناؤ، یہاں تک کہ اس کا جھکاؤ جو ہے اسلام کی طرف باقی نہ رہے. اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتے ہیں تاکہ بغیر جانے ہوئے، بغیر علم کی بنیاد پر اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور اسے مذاق بنائیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. تو قرآن کے مقابلے میں، اور یا ایک بات ہم اور بیان کرتے چلیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، یعنی موسیقی ہے، میوزک ہے، گانا بجانا ہے. تو گویا قرآن کے مقابلے میں گانا بجانا، ڈرامہ، فلم انڈسٹری یہ جو ہے اس دور کی جو تھی اس کو جو ہے، اور آج یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دور کا جو گانا بجانا اور میوزک تھا اس کو، اور آج اس کی جو ملتی جلتی صورت ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے ڈراموں کی شکل میں اور فلم انڈسٹری کی شکل میں، جہاں ملینز اور بلینز آف روپیز جو ہیں خرچ کیے جاتے ہیں اور ایک اس پروجیکٹ کا بجٹ جو ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے. اور اس کو جو ہے قرآن کریم کے مقابلے میں لوگ جو ہے ترجیح دیتے ہیں، قرآن کریم کو اوائڈ کرتے ہیں سننے سے. یعنی جو لوگ قرآن کو ماننے والے ہیں اور قرآن کے چاہنے والے ہیں وہ تو قرآن کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ ان پر لونڈیاں مسلط کر دیتا تھا اور اس کو گانے سناتی تھی، اسی طرح آج بھی جو ہے اس طرح کی ایک پوری جو ہے انڈسٹری اور ایک پورا جو ہے ماحول کریٹ کیا جا چکا ہے جس کی وجہ سے جو ہے قرآن کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو قرآن کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا.
اور مخالفت کی جو چوتھی صورت تھی وہ یہ تھی کہ سودے بازی اور آفرز، کہ جن کے ذریعے مشرکین یہ کوشش کرتے تھے کہ اسلام اور جاہلیت کے درمیان ایک بیچ کا راستہ نکال لیا جائے، کچھ دو اور کچھ لو کا اصول، اور بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن میں اسی کے بارے میں آیا ہے کہ ودو لو تدہنوا فیدہنون، کہ وہ چاہتے ہیں کاش تو نرمی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرمی کرے۔ چنانچہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی عبادت کر لیں، ان کے معبودوں کی پوجا کر لیں، ان کے معبودوں کی پرستش کر لیں، اور ایک سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت کر لیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے تو مشرکین کے بڑے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قوم کے بڑے لوگ تھے، اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے تم پوجتے ہو اسے ہم پوجتے ہیں، ہم پوجیں گے، ہم بھی پوجیں گے، اور جسے ہم پوجتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسے تم بھی پوجو۔ اس طرح ہمارا اور تمہارا کام جو ہے برابر اور مشترک ہو جائے گا۔ اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس میں سے اپنا حصہ وصول کر لیں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہے تم اس میں سے اپنا حصہ وصول کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل کر دی، پوری صورت نازل کر دی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا کہ کافر جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا، کافروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلا دیا کہ آپ سب کہہ دیجئے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اسے میں نہیں پوچھ سکتا، کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی گفت و شنید تھی اور ایک آفر تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو بالکل جو اس کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، ہمارے بعض آج کل کے لوگ جو ہیں اور لبرلز جو ہیں وہ کافروں کا منہ لال دیکھ کر وہ اپنا منہ بھی کسی طور پر لال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان کو یہ بات بتائی جائے تو ممکن ہے ان کے ذہن میں آج بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی کافر نے یہ کام کر دیا، اس نے آفر دے دی، غیر مسلم دے دی تو مسلمانوں کو بھی آفر دینی ہے، جو کام کافر کر رہا ہے وہ مسلمان کو بھی کرنا جو ہے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، انسانیت کی بنیاد پر یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام نے اس سوچ کی مکمل طور پر رد کر دیا کہ اسلام اور کفر یہ اس طرح اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ ایک سال جو ہے وہ کفر کی عبادت کی جائے، کفر کے معبودوں کو مانا جائے، اور ایک سال جو ہے وہ مسلمانوں کے معبودوں کو مانا جائے۔ تو کافر کی آفر قرآن کریم نے قبول نہیں کی۔ تو اس لیے کوئی بھی آفر یا کوئی بھی پیغام یا کوئی بھی سمجھوتا کافر پیش کریں تو ضروری نہیں ہے کہ مسلمان اس کو قبول کریں، مسلمان اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھیں گے، اور قرآن کا پیغام جو یہ ہم نے آپ کے سامنے بڑی وضاحت سے پیش کر دیا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔